نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کی گئی ہیں جو 13ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب، یہ سورۃ مطہرہ، یہ آیات بینات ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہیں اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو کفر و ظلمات کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف لے آؤ، اپنے رب کے حکم سے سیدھے راستے پر، اور وہ راستہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے قرب کا راستہ ہے، عزت والے اور حمد و ثنا والے پروردگار کی۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے تمام زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور کافر جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو نہ ماننے والے ہیں، منکرین حق ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ ہیں وہ جو دنیا کی زندگی کو، دنیاوی معاملات کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا اس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ اس کے احکامات کو بھول کر حاضر حالات میں کھو جانا، یعنی نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماش و نکرہ و فرزند و زن۔ دنیا جو ہے جو کاروبار یا رزق حلال کمانے کا نام نہیں ہے، اللہ کو بھول جانے کا نام ہے۔ تو وہ دنیا میں کھو کر آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں ضد کر کے، اور اوروں کو بھی روکتے ہیں راہ حق کی طرف آنے سے، نبی کی غلامی کی طرف آنے سے، اور چاہتے ہیں کہ راہ حق کو بھی ٹیڑھا کر دیا جائے یا لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب جو ہیں دور کی گمراہی میں ہیں، حق سے دور ہیں اور دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کو اس کے قوم کی زبان میں بھیجا، معنی یہ عرب میں جو رسول آئے ہیں عربی زبان بولتے ہیں، عجم میں جس قوم میں جو رسول آئے اس قوم کی زبان بولتے تھے تاکہ قوم کو سمجھانا آسان ہو جائے۔ مختلف نبی مختلف قوموں کی طرف آئے، مختلف علاقوں کی طرف آئے، ہمارے آقا ساری کائنات کی طرف آئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان اس نبی کو آتی ہے، سکھائی ہے ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر زبان آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی زبان بھی آپ جانتے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام ہدہد کی آواز سنتے سمجھتے ہیں، جنات سے گفتگو کرتے ہیں، چیونٹی کی آواز سنتے جانتے ہیں، تو اللہ کے ہمارے نبی تو ان کے آقا ہیں، ہر زبان جانتے۔ اس وقت کہتے ہیں آقا جی دے بوئے ہوتے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک سنن والا لکھاں دیاں بولیاں۔ واقعی پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ مخالفت کرتا ہے حق کی
اس کو اللہ تعالیٰ راہ حق نہیں دیتا۔ اور وہ پروردگار عالم عزیز الحکیم، عزت والا ہے، غالب ہے، حکمتوں والا ہے، سارے کام اس کے حکمتوں والے ہیں، اگر ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کام اچھا نہیں لگتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس نے شیطان کا پیدا کیا، اس میں حکمتیں ہیں۔ جہنم پیدا کی، اس میں حکمتیں ہیں۔ برائی پیدا کی، اس میں حکمتیں ہیں۔ اور اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکمتیں جو ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں ایمان والوں کو۔ مثال کے طور پر اگر کافر نہ ہوتے، جہاد کس کے ساتھ ہوتا؟ شہید کیسے ہوتے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، کسی کا پتہ چلتا، کسی کا نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالم عظیم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔